بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب ما جاء فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السمری۔ رات کو زیادہ بات چیت، زیادہ گفتگو اور محفلیں بنانا آپ علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، لیکن بیوی سے، گھر والوں سے تھوڑی رات کے وقت سوتے وقت جو گپ شپ، قصے، کہانی اور عبرت کی، نصیحت کی کوئی بات کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ رات کی بات چیت آپ علیہ السلام نے ازواج سے کی، اور اس میں ایک واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے چونکہ ظاہری اخلاق عالیہ کا بیان ہے تو یہ واقعہ اس سے مناسبت رکھتا ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھی ہوئی تھی ایک مرتبہ، یعنی آپ علیہ السلام بھی تھے اس میں اور آپ علیہ السلام کی گھر والیاں بھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرب کی کچھ خواتین کہ جن کے شوہر غائب تھے، وہ آپس میں انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہر ایک سچ سچ اپنے شوہر کے متعلق بتائے گی کہ اس کا شوہر کیسا ہے۔ تو سب نے بتائیں، یہ ٹوٹل 11 عورتیں تھیں، تو سب نے معاہدہ کیا کہ وہ کچھ بھی نہیں چھپائیں گی۔ تو سب نے، کسی نے تعریف کی، کسی نے برائی کی، کسی نے کہا کہ وہ بوڑھا ہے اور کسی کام کا نہیں، کسی نے کہا کہ نوجوان ہے لیکن ڈنڈا اٹھا کر رکھتا ہے۔ اس طرح کی سب نے اپنی اپنی کیفیات بتائی۔ آخر میں زرع ہے، جو اس واقعے کا جو مقصد ہے، وہ زرع، ابو زرع، زرع یہ دلہن تھی اور اس کا شوہر ابو زرع تھا۔ اور ان کا واقعہ یہ کہ زرع کہتی ہیں کہ جو میرا شوہر تھا ابو زرع، وہ بہت ہی میرا خیال رکھنے والا تھا، ہر طرح کی نعمتیں اس نے مجھے دے رکھی تھی، کسی قسم کی میرے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی، میرے بچے بھی، میرے گھر والے سب کے سب تابع اور فرما بردار تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ابو زرع باہر گیا اور ایک عورت دوسری اس کو پسند آ گئی، تو اس نے مجھے اس کے کہنے کے اوپر طلاق دے دی، تو مجھے افسوس ہوا۔ تو اس موقع کے اوپر ایک عورت نے، جو زرع، ابو زرع کی تعریف کر رہی تھی، تو آپ علیہ السلام کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا۔ تو اس موقع کے اوپر آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کنت لکی کا ابی زرعین لأمی زرعین۔ تو آپ نے فرمایا، میں تیرے لیے ایسا ہوں جیسا کہ زرع کے لیے ابو زرع ہے۔ یعنی جو تم نے واقعہ بتایا، ان 11 عورتوں میں ایک عورت نے بہت زیادہ اپنے شوہر کی تعریف کی کہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، ہر طرح کی نعمت سے نواز رکھا ہے، لیکن پورا واقعہ یہاں نہیں ہے، ساتھ مزید الفاظ یہ بھی ہیں کہ ابو زرع نے زرع کو طلاق دے دی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جواب میں عرض کیا کہ زرع کی نعمتوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں آپ علیہ السلام کے مقابلے میں، یعنی مجھے سب سے بڑی نعمت آپ علیہ السلام کی ملی ہوئی، ہر طرح کی نعمت سے مجھے نواز رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام بھی اپنے ازواج کو سب کچھ دیتے تھے، ایسا نہیں کہ کچھ کھلاتے پلاتے، سب کچھ دیتے تھے، لیکن چونکہ نبوی خاندان ہے اس لیے سب کچھ غریب غربا کے اوپر قربان کر دیا کرتے تھے، اس لیے بعض دفعہ گھر میں فاقے بھی ہوتے تھے۔ آگے آپ علیہ السلام کے سونے کا بیان ہے۔ باب ما جاء فی صفت نوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کیسے سوتے تھے؟ سونے کے 3 طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ پسندیدہ ہے۔ عام طور پر لوگ یا تو سیدھا سوتے ہیں، یا الٹا سوتے ہیں، یا پھر دائیں کروٹ کے اوپر، یا پھر بائیں کروٹ کے اوپر۔ الٹا سونا بھی منع ہے، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، جہنمیوں کو آخرت میں ایسے کافروں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ بھی آپ علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے۔ ایسا کوئی نہ سوئے، اگر کوئی سوتا ہے تو پھر اپنی عادت کو آہستہ آہستہ بنائے سیدھا سونے کی۔
اور دوسرا طریقہ ہے سیدھا سونے کا، اور تیسرا طریقہ ہے الٹی کروٹ کے اوپر سونے کا، اور چوتھا طریقہ ہے سیدھی کروٹ کے اوپر سونے کا۔ آپ علیہ السلام کو سیدھی کروٹ کے اوپر سونا پسند تھا۔ طبی اعتبار سے بھی اس کے فوائد زیادہ ہیں کہ اس سے گہری نیند نہیں آتی، آدمی بالکل غافل نہیں ہوتا، نماز کا وقت ہی گزر جائے اس کے اوپر ایسی کیفیت نہیں آتی۔ تو آپ علیہ السلام جو سوتے تھے سیدھی کروٹ کے اوپر۔ اب یہ کہ نیند کی حالت میں جو کروٹ تبدیل ہو جاتی ہے اس کا کوئی مکلف نہیں ہے، اس موقع کے اوپر تو آدمی کو نیند ہوتی ہے، وہ جیسے سوئے۔ ابتدا میں اس کو اس حالت میں، اس کیفیت میں سونا چاہیے کہ دائیں کروٹ پر سوئے اور دعا پڑھے۔ اور یہاں آپ علیہ السلام کے سونے کا انداز، آپ علیہ السلام جب سوتے تھے تو دائیں کروٹ کے اوپر سوتے تھے اور سیدھا ہاتھ کی ہتھیلی دائیں رخسار کے اوپر رکھ کر دعا مانگتے تھے، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ جس دن لوگ جمع ہوں گے اس دن مجھے اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ اتنی عاجز ان کی ساری، باوجود اس کے کہ ساری کائنات کے عذاب کو آپ علیہ السلام دور کریں گے، پھر بھی اپنی ذات کے بارے میں اس قدر خوف ہے کہ اللہ مجھے عذاب سے بچا۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے۔ اس موقع کے اوپر مختلف دعائیں بھی ہیں، جس بندے کو جو یاد ہو، کم سے کم بعض روایت میں تو یہاں تک ہے کہ جس بندے کو کوئی بھی صورت یاد ہو وہ پڑھ لے تو صبح تک فرشتہ اس کے پاس اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو جس کو جو یاد ہو، مسنون سونے کے جو اذکار ہیں وہ یاد ہوں، یا علیہ السلام نے مختلف موقعوں کے اوپر تلاوتیں بھی کی ہیں، جو مشہور تلاوت ہے سورہ ملک ہے، اور اسی طرح الف لام میم سجدہ ہے۔ سورہ ملک 30 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے، اس کے بارے میں کہ سوتے وقت جو پڑھے قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ، آپ علیہ السلام جب سفر فرماتے تو سفر کے موقع کے اوپر رات کو ذرا جلدی اگر آپ سوتے تو دائیں کروٹ کے اوپر سو جاتے، اور بالکل فجر کے قریب اگر سوتے تو اس موقع کے اوپر دائیں ہتھیلی کے اوپر آپ سر مبارک رکھتے اور کونی کو کھڑا کر لیتے، تو کونی کو کھڑا کر لیتے تھوڑا سا ٹیک، اور آسرا جیسے آدمی لے کے سوتا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ نماز کا وقت قریب ہے، نماز نہ رہ جائے، اس لیے نماز کی فکر میں، نماز کی احتیاط میں، نماز کی پابندی میں اس انداز سے بھی آپ سے سونا ثابت ہے۔ اس موقع کے اوپر سونے کی دعا ہے، اور اسی طرح اس موقع کے اوپر اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب آپ ہر رات کو بستر پر تشریف لاتے تو اس موقع کے اوپر آپ علیہ السلام دونوں ہاتھوں کے اوپر قرآن کریم کی آیت، قرآن کریم کی یہ صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک مرتبہ پڑھی اور ہاتھ پر پھونک ماری، اس کے بعد ہاتھ پر پھونک مارنے کے بعد جہاں سر سے آغاز کیا، جہاں تک ہاتھ مبارک پہنچ جاتے وہاں تک آپ علیہ السلام ہاتھ پہنچاتے، ہاتھ پھیرتے، تو اس طرح آپ علیہ السلام فرماتے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا عمل 3 مرتبہ ہوتا تھا رات کو سوتے وقت، کم سے کم آخری جو 3 صورتیں ہیں ہر مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارے، ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے اس کے بعد پھر پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پھیلتے ہیں آغاز سر سے کرے تو یہ ہاتھ پھیر دے۔ تو اتنا تو ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ مسنون بھی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی ولا کافی لہ ولا موویا، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیں گے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ٹھکانہ بستر دیا اور گھر بار دیا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی کفایت کرنے والا نہیں ہے، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ٹھکانہ دیا، اس کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اب علیہ السلام نے یہ مسنون اذکار بتائیں کر کے سوئے، جب اٹھے تو پھر دعا یہی مانگی، اللہم بسمک اموت، سوتے وقت مسنون دعا یہ بھی ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، کہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں اور تیرے حکم، تیرے نام کی برکت سے ہی
اٹھوں گا، نیند سے بھی اٹھوں گا اور قبر سے بھی اٹھوں گا۔ تو اس دونوں موقعوں کے اوپر، نیند جو موت کی بہن ہے، اس موقع کے اوپر چھوٹی مصیبت سے بھی بچا، بڑی مصیبت سے بھی بچا۔ نیند میں سوئے ہیں تو موت میں چلے گئے، اور اب بیدار کرنا اور ایمان اور سلامتی کی زندگی عطا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، دنیا میں نیند سے اٹھنے کی صورت میں یا قبر میں آخرت میں اٹھنے کی صورت میں۔ بہرحال اللہ کی عافیت ہر حال میں مانگنی چاہیے۔ باب ما جاء فی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے آپ علیہ السلام کی عبادت کا ذکر مبارک ہے۔ حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام اتنی نماز پڑھتے تھے کہ یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ آپ سے کہا گیا آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے، اگلے پچھلے سب معاف کر دیے، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، پھر بھی آپ اتنی لمبی چوڑی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ نے اتنا دیا تو میں پھر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ تو شکریہ میں آپ اتنی لمبی چوڑی عبادت فرماتے یہاں تک کہ قدم میں ورم آ جاتا۔ یہ نفلی عبادت کا تعلق ہے، عمومی جو عبادت تھی پھر اس میں سب کی رعایت رکھی جاتی تھی، اس لیے جو امام بنے وہ ہلکی نماز، مسنون جو نماز ہے وہ نماز پڑھے۔ اسی طرح پھر جو رات کی نماز ہے، رات کی نماز میں عام طور پر آپ علیہ السلام ابتدائی وقت میں سو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ علیہ السلام رات کو ابتدائی طور پر سو جاتے تھے، اس کے بعد پھر سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، آخری پہر میں اٹھتے تھے اور وطر پڑھتے۔ مراد یہ کہ تہجد کی نماز اور ساتھ وطر۔ تہجد کی نماز عام طور پر مختلف آپ نے پڑھی ہے، لیکن عام طور پر آپ کی جو تہجد کی نماز تھی وہ 8 رکعت اور 3 رکعت نماز وطر تھی۔ اس سے اوپر نیچے آگے بھی ہوتی رہی، لیکن 15 رکعت سے اوپر آپ نہیں گئے وطر سمیت۔ تو اکثر یہ ہوتا تھا، بعض دفعہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ کر بھی نماز پڑھی گئی ہے، لیکن آپ کو بیٹھ کر پڑھنے کے اندر بھی کھڑے ہونے کا ثواب ملتا تھا۔ اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے بستر پر تشریف لاتے، اگر بیوی سے حاجت ہوتی تو بیوی سے اپنی حاجت کو پورا فرماتے۔ میاں بیوی کے ملاپ کا وقت جو بہترین ہے وہ یہی وقت ہے، یعنی بالکل اس وقت کھانا ہضم بھی ہو چکا ہوتا ہے اور ملاپ میں میاں بیوی کی محبت بھی برقرار اچھی رہتی ہے۔ اور اس وقت سے ہٹ کر بھی آپ علیہ السلام رات کے ابتدائی حصے میں اور دن میں بھی اپنی ازواج کے پاس گئے ہیں۔ طبی اعتبار سے بہترین وقت یہ تہجد والا ہے، یا سونے کے بعد بیداری کے وقت میں بہترین وقت ہے، یا پھر 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت میں نماز کے وقت کے علاوہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے، نماز کے وقت میں نہ جائے۔ علماء فرماتے ہیں جو نماز کے وقت میں بیوی کے پاس جائے گا، اس سے اولاد ہوگی تو وہ نافرمان ہوگی۔ تو یہ پوری تفصیل اس میں آپ علیہ السلام کی تہجد کی نماز کی تھی، اور آپ علیہ السلام کا معمول رمضان اور رمضان کے علاوہ یہی ترتیب تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ رمضان میں کچھ زیادہ، اگرچہ عبادات زیادہ تھی لیکن وطر کی نماز کی ترتیب نماز اور رمضان کے علاوہ یہی رہی ہے کہ آپ علیہ السلام عموماً 11 رکعت نماز ادا فرماتے، 8 اس میں نفل نماز ہے، اور اس کے بعد بقیہ رکعتیں جو تھیں وہ وطر کی نماز ہے۔ آگے اب بیان ہے کہ مزید جو آپ علیہ السلام نے نماز جو نفل پڑھی ہیں، جن کا اہتمام زیادہ کیا ہے، وہ جو سنت موقدہ ہوتی ہیں ان کا اہتمام کیا گیا ہے، اور وہ اہتمام گھر میں زیادہ عموماً آپ علیہ السلام نے کیا ہے۔ اگر گھر میں اس کو یقین ہو کہ وہ سنت نماز گھر میں جا کے پڑھے گا تو بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم بھی دیا ہے
کہ گھر میں اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ، گھر کے اندر بھی کچھ نماز تمہیں پڑھنی چاہیے تاکہ جو گھر والے ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، ان کو بھی پتہ چلے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے۔ اس موقع کے اوپر پھر آپ علیہ السلام فجر کی 2 رکعتیں ہیں، یہ سنت موقدہ ہے، اس کی سختی سے پابندی ہے۔ اس میں اکثر آپ علیہ السلام جو تلاوت فرماتے وہ تلاوت آپ علیہ السلام کی ہوا کرتی تھی، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ اس کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ، اور مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، اور عشاء کے بعد 2 سنت موقدہ۔ تو یہ سنت موقدہ کہلاتی ہیں جن کو آپ علیہ السلام نے نہیں چھوڑا۔ آگے صلاۃ ضحیٰ کا بیان ہے، چاش کی نماز۔ چاش کی نماز اور اشراق کی یہ 2 نمازیں ہیں۔ سورج فجر میں جو نکلتا ہے اس کے 10-15 منٹ بعد جو 2 رکعتیں یا زیادہ سے زیادہ 4 رکعت جو پڑھی جاتی ہیں، یہ اشراق کی نماز ہے۔ اور اسی طرح اس کی کم سے کم جو مقدار 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 4 ہے۔ اور اسی طرح سورج نکلنے کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ چاش کی رکعت ہے، اس کی کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، لیکن اکثر آپ علیہ السلام 8 رکعت چاش کی نماز آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ نفل نماز ہے۔ اور آگے بیان ہے کہ بابو صلاۃ التطوع فی البیت، کہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ اپنی پسند آپ علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن سعد کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ گھر کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور آپ علیہ السلام گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس موقع کے بعد آپ نے فرمایا میرا گھر قریب ہے، اس لیے میں اپنے گھر کے اندر نماز پسند کرتا ہوں پڑھنا، اور سوائے فرض نماز کے علاوہ باقی جو نفل نماز ہے، سنت ہیں، وہ گھر میں پڑھنی چاہیے اگر اس کو یقین ہو کہ گھر میں پڑھ لوں گا۔ یقین نہیں ہے تو پھر وہیں پڑھ لے، اور گھر میں بھی ماحول بنائے نماز کے پڑھنے کا اور پڑھانے کا۔ پڑھانے سے مراد یہ کہ بچوں کو، ماتحتوں کو نماز کا حکم کریں۔ سلام۔